نظریہ پاکستان کی ریڈنگ پہ آتے ہیں، پیج نمبر 22۔ تدریسی مقاصد ہیں اس کے: نظریہ پاکستان کے مفہوم سے آگاہ کرنا، پاکستان کی تشکیل کے مقاصد سے واقفیت دلانا، طلباء کو تشکیل پاکستان میں حصہ لینے والی اہم شخصیات کے کارناموں سے روشناس کرانا۔ یعنی 3 مقاصد ہیں اس کو پڑھانے کے، یعنی ہمیں اس میں انفارمیشن 3 طرح کی ملے گی۔ ایک تو نظریہ پاکستان کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، دوسرا پاکستان کی تشکیل کے یعنی اس کو قائم کرنے کے قیام کے مقاصد کیا تھے وہ ہمیں پتہ چلیں گے، اور جو اہم شخصیات ہیں ان کے کیا کیا کارنامے ہیں تحریک پاکستان میں یا تشکیل پاکستان میں، اس سے ہم واقف ہوں گے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری، برابری، شیوا، انداز۔ لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کفر و الحاد ہوتا ہے دین سے پھر جانا، غلبہ حاصل کرنا یعنی چھا جانا، کسی چیز کے اوپر غالب آ جانا، اور ڈٹ کر کھڑا ہونا یعنی تن جانا، مقابلے کے لیے بالکل تیار ہو کے کھڑے ہو جانا۔ تو مسلمانوں کے جو پہلا جملہ جہاں سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، مسلمانوں کا انداز بتایا ہے کہ مسلمانوں کا شیوا، ان کا طور طریقہ، ان کا انداز، ان کی عادات کیا ہیں، کہ مسلمان برابری کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ اسلام نے بھی ہمیں مساوات کا درس دیا ہے۔ تو ہمیشہ مسلمانوں نے رواداری کو اپنی عادت یا اپنا طور طریقہ بنایا، لیکن جب کفر و الحاد غالب آنے لگ جائے تو پھر مسلمان جو ہے وہ برابری کو بھول جاتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب یہ نظریہ پاکستان ہے، لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ بادشاہ اکبر کے دور سے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ بادشاہ اکبر کی جو بیجا رواداری تھی، یعنی بیجا، فضول، بالکل ہی غلط قسم کی ناجائز برابری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کا عمل دخل، یعنی اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو بالکل جو ہے وہ غلط انداز میں برابری میں لے آئے، حالانکہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے مذہب کے لحاظ سے یا اپنی روایات کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن بادشاہ اکبر نے جو ہندوؤں کو بہت زیادہ عمل دخل دے دیا ملک میں، اور ملک میں کافرانہ طور طریقے نافذ کر دیے، بہت زیادہ نافذ کر دیے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی، کہ بادشاہ اکبر نے ہندوؤں کو اتنا زیادہ اثر و رسوخ دے دیا کہ مسلمانوں کی دینی معاملات میں ان کی آزادی بھی ختم ہونے لگی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ حضرت مجدد الف ثانی، مجدد کا مطلب ہے جدید کرنے والا، نیا کرنے والا، یعنی اسلام کو نئے سرے سے لے کر آئے تھے مجدد الف ثانی۔ تو یہاں نیچے 1 اوپر الف ثانی کے اوپر 1 لکھا ہے، اور نیچے آپ اس کے انٹرو میں دیکھیں گے مجدد الف ثانی، ان کا سن پیدائش اور سن وفات لکھا ہوا ہے۔ اس کو بھی آپ نے ضرور لرن کرنا ہے کہ یہ 1564 میں پیدا ہوئے تھے اور 1624 میں انہوں نے وفات پائی، اور نقش بندی سلسلے کی اہم شخصیت ہیں حضرت مجدد الف ثانی۔ اسلام کی سربلندی یعنی اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ وہی مقام دینے کے لیے اکبر کے آخری دور میں حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں، قید و بند یعنی قید ہونا یا گرفتار ہونا، جھیلیں، برداشت کی، اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ اسلامی قدروں یعنی اسلام کی روایات، اس کی اقدار کو نئے سرے سے فروغ دیا، ترقی دی۔ یعنی اکبر کے آخری دور میں آپ آئے تھے حضرت مجدد الف ثانی، اور جہانگیر کے زمانے میں پھر انہوں نے کام کیا، تو کافی زیادہ جو ہیں وہ دین اسلام کے لیے انہوں نے سختیاں برداشت کی۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ یعنی بادشاہ اکبر کے بعد جہانگیر کا دور آیا، اور جہانگیر کے بعد شاہ جہاں، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم یعنی خدمت کرنے والا بنا۔ لیکن اورنگزیب کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بیٹوں کا آپس میں اتفاق نہ رہا، باہمی نفاق یعنی آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، یعنی مغلیہ سلطنت ختم ہونی شروع ہوگی۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے،
یعنی اپنی وہاں پر حیثیت مضبوط کر لی اور ملک میں انتشار پھیل گیا، افراتفری پھیل گئی۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ مطلب ایسے گئے گزرے یعنی خراب حالات میں بھی قوم کو ترقی دینے کے لیے، قوم کو فروغ دینے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں ختم نہیں ہوئیں بلکہ جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔